معرب و مبنی کی بحث۔ معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ تو آج کے سبق میں ہم یہی واضح کریں گے۔ معرب اور مبنی، معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، تو یہ آج کے سبق میں ہم واضح کر دیتے ہیں۔ معرب کا لفظ اعراب سے بنا ہے، اعراب۔ معرب کا لفظ کس سے بنا ہے؟ اعراب۔ اعراب کا معنی ہے واضح کرنا۔ مرحبا مرحبا یا شہری رمضان سنرجو غفرانک یا شہری غفران استشارت کی نازل سو قرآن لعظمان رحمت عالم اسلام امان استشارت کی نازل سو قرآن لعظمان رحمت شان امان ما نرجو غفرانك ويا شهر غفران مرحبا مرحبا يا شهر رمضان سنرجو غفرانك ويا شهر غفران استجزا وباملين تستا وركبي لا كيف بقبال معرب کا کیا معنی ہے؟ وہ کلمات جس کا آخر عوامل کی بدلنے سے بدل جائے۔ عربی زبان کی تمام کلمات جو ہے دو قسم پر، یا تو معرب ہے یا مبنی ہے۔ معرب مبنی۔ معرب کی مثال آپ دیکھیں، جاءنی زیدن 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 رأیت زیدن مررت بزیدن۔ تو دیکھیں آخر میں تبدیلی آگئی زید کے لفظ میں۔ مبنی میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہاؤلائی کا لفظ ہمارے پاس، جاء ہاؤلائی میرے پاس یہ لوگ آ گئے، جاءنی ہاؤلائی مررت بہاؤلائی رأیت ہاؤلائی۔ دیکھیں آخر میں وہی کسرہ بدل نہیں رہا، جس ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ مبنی آ بشد کے ماند برقرار، معرب آ بشد کے گرد و بار و بار، کہ بار بار پھرے، یا گرد بھی کہہ سکتے، گردش سے ہے نا، گردش۔ پھر یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ معرب چیزیں کلام عرب میں صرف دو ہے۔ کلام عرب میں معرب چیزیں ہمارے پاس صرف دو ہے۔ ایک اسم متمکن ہے، جب ترکیب میں واقع ہو تو یہ معرب ہے۔ دوسری چیز فعل مضارع ہے، جب وہ خالی ہو کس سے؟ نون جمع مؤنث سے، غائب کے لیے ہو یا حاضر کے لیے ہو نا، اس سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ نمبر دو کیا ہو؟ نون تاکید یعنی ثقیلہ خفیفہ سے خالی ہو۔ مثلا آپ کہہ دینا کہ یضربنا، یضربنا، تو یضربنا یا تضربنا، اس کے علاوہ تمام صیغے یا اس طرح سے لیضربن، ایک صیغہ ہے ہمارے پاس مثلا لیضربن و تضربن یا لیضربن، تو یہ تو کیا ہے؟ مبنی ہے، اس کے علاوہ تمام صیغے فعل مضارع کی معرب ہے۔ مبنی ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ہمارے پاس مبنی ہوگی۔ ایک ہے اسم غیر متمکن، اسم غیر متمکن، ایک تو متمکن ہے، ایک ہے غیر متمکن۔ دوسری چیز ہے اسم متمکن بھی مبنی ہوگا جب ترکیب میں واقع نہ ہو۔ نمبر 3 تمام حروف کیا ہے؟ مبنی ہے۔
نمبر 4 فعل مضارع کے آخر میں جب نون جمع للاناث آ جائے، جمع مؤنث کا نون آ جائے، للغائبات وللحاضرات، تو کیا ہوگا؟ مبنی والے صیغے میں، یا اس طرح سے نون تاکید لاحق ہو۔ اس طرح سے فعل ماضی مطلقاً کیا ہے؟ مبنی ہے۔ امر حاضر معروف بھی مبنی ہے۔ تو 3 چیزیں ان 6 میں سے مبنی الاصل ہے، وہ کیا ہے؟ فعل ماضی، امر حاضر، تمام حروف۔ باقیہ جو ہے مبنی ہے لیکن غیر الاصل ہے، یعنی مبنی الاصل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے یاد رکھنی پڑے گی۔ پھر یہاں پر یہ بات دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز یا تو مبنی الاصل ہو یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ فعل ماضی دیکھیں نا، فعل ماضی میں کوئی تبدیل نہیں آتی، امر حاضر میں بھی نہیں، تمام حروف۔ تو فعل مضارع میں بھی تبدیل نہیں کہ جب آخر میں کیا ہو؟ جمع مؤنث والا نون ہو۔ یہ اس طرح سے اسم متمکن ترکیب میں واقع نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں زید، زید، اس میں کوئی تبدیل نہیں ہے نا، زید دن دن تم نے نہیں کہا، یا دو دیدا، زید، کامل، شفیع، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی۔ پھر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت جو ہے نا کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات مشابہت افتقاری ہوتی ہے۔ افتقاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی اسم اپنے معنی دینے میں ہر کی طرح جو ہے نا دوسری چیز کی طرف محتاج ہو۔ مثلا اسماء اشارات کس کے محتاج ہے؟ مشار الیہ کے۔ اسماء موصولہ جو ہے نا یہ صلے کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ بھی مبنی ہے۔ ڈیزل، پیٹرول۔ اسی طرح سے بعض اوقات مشابہت مبنی کے ساتھ بنائی ہوتی ہے۔ بنائی کا کیا مطلب ہے؟ کہ دو اسموں کو کیا کر دے؟ ایک کر دے، ملا دے، اور حرف کے معنی کو متضمن ہے۔ جیسے احد و عشرون کس کو متضمن ہے؟ واو کو نا، یہاں پر واو تا احد و عشرون، تو سے بنا دی احد عشرہ۔ بعض اوقات کیا ہوتی ہے مشابہت وغیرہ، تو کیا ہوتی ہے؟ وقوعی ہوتی ہے۔ وقوعی کیا معنی؟ کوئی اسم مبنی الاصل کی جگہ واقع ہو۔ مثلا ہمارے پاس ہے نزالے، نزالے کا معنی ہے انزل، اترو، اترو، تو انزل کیا ہے؟ مبنی ہے نا، امر ہے، تو نزالی بھی اس کی طرح ہے۔ تراکی، تراکی کا معنی ہے اترو، چھوڑ دو۔ بعض اوقات وقوعی جو ہے وہ بھی شبہی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ کوئی اسم واقع ہو ایسی جگہ کے اسم پر کہ جو مبنی الاصل کے ساتھ کیا ہو؟ مشابہ ہو۔ جیسے منادا مفرد یا زید ہوتی ہے، یا زید ادعو کی جگہ واقع ہے نا۔ ادعو کا میں جو کاف ہے، ادعو کا، کاف مخاطب ہے نا، وہ کیا ہے؟ اسمیہ ہے نا، ایک کافی حرفیہ کی جگہ ہے۔ کذالک میں جو کاف ہے وہ حرف ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے مشابہت جو اضافی ہوتی ہے۔ اضافی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اسم مضاف ہو جملے کی طرف بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ بالواسطہ کیسے دیکھیں؟ یوم اذ کان کذا ہے نا، اس سے بن گیا ہے یوم اذن، یوم اذن، یہ اصل میں تھا یوم اذ کان کذا۔ یوم جو ہے مضاف کس کی طرف؟ جملے کی طرف از کے واسطے سے۔ اور بلا واسطہ کی مثال ہے کہ یوم ینفع الصادقین، یوم مضاف بغیر واسطے کے۔ بعض اوقات کوئی اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے وضعی اعتبار سے۔ وضعی کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی اسم وزن میں حرف کے مشابہ ہو۔ مثلا کوئی اسم ہے ایک حرفی ہے یا دو حرفی ہے، جیسے ضربتہ میں تا ہے، تا، تا اسم ضمیر ہے نا، تو تے تما وغیرہ ضمیر کے مشابہ ہے۔ یا مثلا یہ کرفی ہونے میں من، حل وغیرہ۔ تو اگر کوئی اسم وزن میں حرف کے مشابہ ہو، ایک حرفی ہو یا دو حرفی، جیسے ضربتہ میں تا ہی ایک حرفی ہے نا، اور ضرب تم، تم دے کے تم دو ہے نا، یہ حل اور من کے مشابہ ہے نا۔ حل کیا ہے؟ ایک حرف ہے، حرف استفہامی ہے۔ کبھی کبھی مشابہت جو معنوی ہوتی مبنی الاصل کے ساتھ، مبنی الاصل کے مشابہ، جیسے اسماء افعال۔ اسماء افعال میں بلہا دیکھو، بلہا یہ کس کے معنی میں ہے؟ بلہا، بلہا ہے ہمارے پاس۔ حی حل، یہ امر حاضر کے معنی میں ہے نا۔
یا با جو ہے فعل ماضی کے معنی میں، فعل ماضی بھی کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. بعض اوقات مشابہت جو جمودی ہوتی ہے، جمودی کا کیا معنی ہے؟ کوئی اسم حرف مشابہ ہو اس طرح سے کہ تثنیہ اور جمع نہ ہونے میں، جس سے حرف جو ہے نا تثنیہ جمع نہیں ہوتا. بعض اوقات کوئی اسم جیسے قطو، قطو، قطو اب اس میں جمع نہیں آتا نا، تثنیہ نہیں آتا. یا عوضو، عوض میں بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتا. یا منز، منز، مز، منز. مز حرف ہے نا، اگر اس کی مشابہ ہو، جیسے قط کیا ہے ایک اسم ہے ہمارے پاس.